أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह हामीम सजदा या दूसरे अल्फाज में सूरह फुस्सिलत, उसका ये दूसरा रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। ये वो 10 आयतें हैं जिनका सिलसिला शुरू हो रहा है आयत नंबर 9 से और ये सिलसिला खत्म हो रहा है आयत नंबर 18 पर। और इन आयतों में अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात की तख्लीक का तज़किरा फरमाया और ये तज़किरा जैसे कि मैंने गुज़श्ता ही अर्ज किया था कि इस सूरत के आगाज से ये बात चली आ रही है कि उस ज़माने में ये सूरत नाज़िल हुई जबकि मुनकिरीन और मक्के के मुशरिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद पर मुतमईन नहीं हो पा रहे थे और उनके ज़हनों में यह सवाल था कि ये कैसे हो सकता है कि ये पूरी कायनात एक ही जात के कब्ज़े कुदरत में है, क्योंकि शिर्क का मसला ये होता है कि शिर्क पैदा ही होता है मखलूक पर खालिक को गेस करने से। जैसे मखलूक मजबूर है, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला भी मजबूर होगा, ये समझ लेना। तो मखलूक का आलम यह है, डिपार्टमेंट तकसीम है, फला काम फला देखता है,
یہ آپ حکومت سے لے کر معمولی اہلکاروں تک دیکھیں گے کہ کام کی تقسیم ہوتی ہے، لہذا ذہن میں یہ آتا ہے، یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور یہ ابلیس بھٹکا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام شاید ایسا ہی ہوگا، اور رزق دینے کا ذمہ کسی اور کے، اولاد دینے کا ڈپارٹمنٹ کسی اور کے ذمے، اور موت و حیات کسی اور کے ذمے، بیماریاں، دکھی، علاج، دوا دارو کسی اور کے ذمے۔ یہاں سے انسان کے اندر شرک پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری طرح مجبور سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس پوری کائنات کو لے کر چلنا ذرہ برابر بھی پیچیدہ اور مشکل نہیں، کیونکہ مرحلے وار اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو سجا دیا، اس کائنات میں ساری ضروریات اس نے پنہا کر دی، رکھ دی۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بھی بیان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی آپ ان سے یہ پوچھئے اور ان سے یہ کہیے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم انکار کر رہے ہو اس ذات کا، الذی خلق، جس نے پیدا کر دیا، الارض، زمین کو، فی یومین، 2 مرحلوں میں، وتجعلون له اندادا، اور اس کے لیے تم ہمسر بناتے ہو، ساتھی بناتے ہو، پارٹنرز تجویز کرتے ہو، ایسے پارٹنرز جو اس کے فنکشنز میں، اس کے کاموں میں، اس کے ایکٹیویٹیز میں شریک کار ہو۔ ارشاد فرمایا تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، ذالک رب العالمین، اللہ ہی ہے ایک جو پورے عالموں کا مالک ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ لہذا اس نے اس کائنات کو جو پیدا کیا، جو مخلوق ہے پوری کی پوری ہمارے اور آپ کے سامنے موجود، زمین اور زمین پر بکھری ہوئی چیزیں، اور ماورا زمین، زمین کے آگے آسمان اور آسمان میں پھیلی ہوئی ساری مخلوق، ان سب کو ایک ہی پروردگار نے پیدا کیا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 مرحلوں کا انتخاب فرمایا۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں، بلکہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ 6 مرحلوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، تو پھر چیز وجود پا جاتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے اور پھر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات کے سلسلے میں نظام اپناتا تو لازمی بات ہے مخلوق کو بہت پریشانی پیش آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رعایت میں تدریج، دھیرے دھیرے چیزوں کا وجود میں آنا رکھا۔ اللہ کا حکم ہو تو اچانک میرے اور آپ کے سامنے پورے پھلوں کے ساتھ ایک درخت نمودار ہو جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اپنی حکمت کے پیچھے پوشیدہ رکھا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تم محنت کرو گٹھلی پر، اور اس کو تم زمین کے نیچے دبا دو اور اس کو پانی دو، دھیرے دھیرے پودا آئے گا، اس کی نگہداشت کرو، حفاظت کرو، وہ پودا ترقی کرے گا، درخت بنے گا، اور اس میں پتے آئیں گے، پھل آئیں گے، پھول آئیں گے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تم کو تمہاری ضروریات کی چیزیں ملیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں ربوبیت کی شان ہے، اس میں حکمت ہے۔ لہذا اسی حکمت کی وجہ سے اس نے 6 مختلف مرحلوں میں اس کائنات کو پیدا کیا۔ ان مختلف مرحلوں کا تذکرہ کہیں کہیں اختصار کے ساتھ اور یہاں پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اختصار کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی، فی 6 ایام، اس پوری کائنات کو ہم نے 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ یہاں کن مرحلوں میں پیدا کیا اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے زمین کو 2 مرحلوں میں پیدا کیا۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ کہا کہ یہ وجود میں آ جائے،
اور پھر یہ زمین کا جو کرۂ ارضی ہے، جو گلوب ہے، یہ وجود میں آیا. اور پھر اس کے وجود میں آنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو مراحل اختیار فرمائے اس کا تذکرہ فرمایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کہ اس میں پہاڑوں کا رکھنا، دریاؤں کا بہا دینا اور برکتوں کا رکھنا. وَبَارَكَ فِيهَا، ایسی برکتیں کہ کروڑ سینکڑوں سالوں سے یہ دنیا اپنی برکتوں کو نکالتی جا رہی ہے، اگلتی جا رہی ہے، درختوں کی شکل میں اور زراعت کی شکل میں، کھیتی کی شکل میں. لہذا بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ساری غذاؤں کو اس نے اسی زمین کے اندر چھپا دیا. ایک اندازے کے مطابق، ایک صحیح ٹھیک ٹھاک قرینے کے مطابق، اقواتها، قوتن کہتے ہیں غذا کو. اقوات اس کا پلورل فارم ہے، جمع، یعنی غذاؤں کو. اب آپ دیکھیں اس میں انسان کے لیے غلے نکل رہے ہیں، اس میں مویشیوں کے لیے ہریالی نکل رہی ہے، گھاس پھوس نکل رہی ہے، اس میں کیڑوں کی غذائیں بھی ہے، اس میں درندوں کی غذائیں بھی ہے، اس میں پرندوں کی غذائیں بھی ہے. ہر مخلوق کی غذا اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں رکھ دی، اور کوئی بھی بھوک سے مرا نہیں جا رہا ہے، سب کو اس کی غذا مل رہی ہے. انسان اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، مویشی اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، اور درندے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، پرندے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، کیڑے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، اور حاصل کر رہے ہیں ہفتے 2 ہفتے کے لیے عمل، اور سال اور مہینے کے لیے یہ عمل نہیں. فرمایا لاکھوں سالوں سے یہ عمل چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. لہذا قدر فیہا اقواتها، ساری غذائیں اس نے اس دنیا کے اندر رکھ دی، جو طے بطے ہے، نکلتی چلی جا رہی ہیں. فی 4 ایام، یہ ساری چیزیں اس نے 4 مرحلوں میں کر دی. 4 الگ الگ اسٹیجز تھے، جس میں ایک تو یہ کہ زمین کا نقشہ بننا، اور پھر زمین ایک گلوب کی شکل میں وجود میں آنا، اور پھر اس گلوب میں پھر وادیوں کا رکھنا، صحراؤں کا رکھنا، شہراؤں کا رکھنا، پہاڑوں کا رکھنا، اور نہروں کا چلا دینا، سمندروں کا بنا دینا. یہ پھر تیسرے مرحلے میں ساری چیزیں ہو گئی. چوتھے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ساری وہ خالدہ صلاحیتیں زمین کے اندر رکھ دی، جن سے کہ درختوں کا پیدا ہونا، جن سے جانداروں کا جینا، جن کی وجہ سے مختلف قسم کی معدنیات کا نکلنا، یہاں تک کہ اس نے پیٹرول کے ذخیرے بھی چھپا دیے جس کی ضرورت لاکھوں سال کے بعد انسان کو پڑنے والی تھی. یہ ساری چیزوں کا اس نے آخری اور چوتھے دن انتظام فرمایا. سواء للسائلین، سارے سوال کرنے والے محتاج ضرورت مندوں کے لیے برابر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو مجھے ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا، جو امیر کو ملے گا وہ غریب کو ملے گا. نہیں، سواء للسائلین کے معنی ہر ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق. یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ جو غذا بیل کو مل رہی ہے اتنی ہی غذا بکری کو بھی دی جائے گی اور اتنی ہی غذا مرغی کو بھی دی جائے گی. لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جو جس مقدار میں بکری کھاتی ہے وہ مقدار اس کے لیے کافی ہے، اتنا ہی اس کو 1 کلو کا مل جانا کافی ہے، اور بیل کو اور گائے کو 10 کلو کا ملنا، اور ہاتھی اگر ہے آپ کے پاس تو اس کو کنٹل میں ملنا، ٹنوں میں ملنا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سب کو اس کی مقدار کے برابر، اس کی ضرورت کے مطابق ملنا. یہ انصاف ہے. یاد رکھیے، انصاف یہ نہیں ہے برابر ملنا. برابر ملنا انصاف ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرورت کے مطابق ملنا یہ انصاف ہے. لہذا فرمایا سواء للسائلین، جو ضرورت مند محتاج ہیں ان محتاجوں کی ضرورت کے برابر، جس کو جیسی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی عنایت فرمایا. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سمندر میں جو بڑی مخلوق سمجھی جاتی ہے وہ بلو ویل ہوتی ہے، بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، اور اس مچھلی کا عالم یہ ہے کہ اس کی غذا بڑی دوسری مچھلیاں ہو ایسا نہیں.
اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان یہ ہے، اس مچھلی کی، اس بلو ویل کی جو غذا ہے وہ انگلی برابر کی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور ان مچھلیوں کا عالم یہ ہے، اس کا ایک ایک لقمہ کئی لاکھ مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سمندر میں اسی مقدار میں ان مچھلیوں کو پیدا کر رہا ہے، کروڑ پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر اس بڑی مچھلی کے لیے وہ غذا بن رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور اس کی حکمت۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا انتظام کر رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا انتظام کیا۔ کبھی کبھی جو ہم یہ سنتے ہیں نا فاقے کی کیفیت، یہ فاقے کی کیفیت دراصل اللہ تعالیٰ کے خزانے کی کمی کی وجہ سے نہیں، انسانوں کی بدنظمی کی وجہ سے ہے۔ مینجمنٹ آپ کا خراب ہے، کچھ ڈاکو بنے ہوئے جو اسٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں، کچھ مجبور بنے ہوئے ہیں جو اس خزانے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فاقہ ہے، کہیں غربت ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ لہذا یہ 4 مرحلوں میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سامان رکھا، جینے کا سامان رکھا کہ یہاں جاندار مخلوق رہ سکے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا تذکرہ بھی کیا، ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ اصلاً پوری کائنات پیدا ہونے سے پہلے اس نے ایک جو مٹیریل پیدا کیا وہ صحابیے کی شکل میں تھا، جس کو آپ کی سائنس جو ہے نیبولیا کہتی ہے، وہ نیبولا کی شکل میں یہ پھیلا ہوا ایک دھواں جیسے تھا، جیسے اگر آپ بادل میں سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کثیف قسم کا دھواں ہوتا ہے، بالکل اسی قسم سے پہلے ایک مٹیریل پیدا کیا گیا، اور وہی مٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے کہا فقال لها وللارض، اور اس آسمان سے بھی کہا گیا، زمین سے بھی کہا گیا ائتیا طوعا او کرہا، خوشی کے ساتھ بن جاؤ یا پھر پسند نہ آ رہا ہو، خوشی نہ ہو، مجبوری ہو، تب بھی تم بن جاؤ، بننا ہی بننا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اعتراف فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ تم کو بننا ہی بننا ہے، خوشی سے بن جاؤ تو یہ تم فرمانبرداری کے گویا کہ ایک علامت بنو گے، اور اگر خوشی نہیں ہے، بننا تو بہرحال ہے، وجود میں تو آنا ہے، لیکن یہ پتا چلے گا کہ تم فرمانبردار نہیں ہو۔ قالتا اتینا طائعین، اس کائنات نے کہا، زمین نے کہا اور آسمان نے، دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے بننے کے لیے تیار ہیں، ہم تیار ہیں کہ ہم اپنا سینہ چلنے پھرنے کے لیے اور اس میں میخے ٹھوکنے کے لیے، اس پہ سواریوں کو دوڑانے کے لیے اور اس پہ ایئرپورٹس بنا کر پلین اڑانے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کام کے لیے آپ لوگ کو حکم دیجئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی کہ دیکھو اتنی بڑی کائنات اور کائنات کی بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے ستارے، سیارے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند، لیکن انسان کا کیا عالم ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت خوشی کے ساتھ کرو، بخوشی اطاعت کرو، تو پھر وہ فرمانبرداری کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ اس پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم استوى الى السماء، اس نے توجہ فرمائی آسمان کی جانب، وہی دخان، اور وہ دھوئے کی شکل میں تھا، صحابیے کی شکل میں تھا، نیبولا کی شکل میں تھا، فقال لها وللارض، اور اس نے فرمایا، حکم دیا آسمان اور زمین کو، ائتیا طوعا و کرہا، آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ، یا تو خوشی کے ساتھ یا پھر ناخوشی کے ساتھ۔ قالتا، ہر دو نے کہا اتینا طائعین، ہم پوری اطاعت فرما برداری اور پوری خوشی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے 6 مرحلوں میں 4 مرحلے تو زمین کے تھے، 2 مرحلے اس آسمان کے تھے، اس کائنات کے تھے، لہذا اس نے اس آسمان کو، اس کائنات کو 7 منزلوں میں تقسیم فرمایا، 7 آسمانوں میں۔ اب 7 آسمان کا مسئلہ کیا ہے؟ 7 آسمان تک آیا ہم پہنچ چکے ہیں یا نہیں پہنچ سکے، یہ ایک الگ بات ہے، لازمی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کے اینڈ کو، اس کی انتہا کو، اس کے اختتام کو انسان نہیں پہنچ سکا، اور نہ صرف یہ کہ نہیں پہنچ سکا
بلکہ وہ تحقیق کر رہا ہے، بڑی بڑی اسپیس میں دوربینیں بھیج رہا ہے، ایسے سیٹلائٹ جو کروڑ میل دور کی فوٹو لے کر آتے ہیں، لیکن انتہا کائنات ختم کہاں ہوگی اس کی فوٹو نہیں لا پا رہے ہیں۔ تو انسان مجبور ہے، اور مجبوری کے ساتھ انسان کہتا ہے کہ ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ توسیع پسند ہے، شاید بڑھتی جا رہی ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، واللہ عالم، یا انسان کا علم بڑھ رہا ہے۔ بہرحال یہ کائنات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اس کی انتہا کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں۔ تو لازمی بات ہے یہ 7 آسمانوں کو چھو لینا، ان کو پار کر لینا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یوں سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اگر آپ آسمان سے مراد بلند چیز لیتے ہیں، اوپر، کیونکہ عربی میں سما یسمو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ سے بلند ہوتی ہے، آپ کے اوپر ہوتی ہے، لہذا اگر آپ کے اوپر کی چیزیں جو ہے اسپیس سے پہلے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ یہاں سما ارشاد فرما رہا ہے تو آپ غور کر لیجیے آپ کے ایٹماسفیئر کا کیا معاملہ ہے، کہ آپ کی ایٹماسفیئر، آپ کے اوپر جو فضائیں اللہ تعالیٰ نے تان دی، ان فضاؤں کا عالم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو واسطہ پڑتا ہے ٹروپوسفیئر سے، پھر اسٹریٹوسفیئر سے، پھر آپ کا واسطہ پڑتا ہے میسوسفیئر سے، پھر آپ کا واسطہ پڑتا ہے تھرموسفیئر سے، پھر آپ کا واسطہ پڑتا ہے آگے چل کے مختلف قسم کے لیئر سے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ اوزون لیئر ہے اور کیا کیا ہے، اور پھر اسپیس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ بہت ساری چیزیں دنیا کی جانب سفر کرتی ہیں، بعض ریز سفر کرتے ہیں، اور بعض ٹوٹے ہوئے ستارے، اور بعض ٹوٹے ہوئے ستاروں کا ملبہ، اور یہ سب ان فضاؤں میں داخل ہو کر تحلیل ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دنیا تک کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی۔ ورنہ جیسے کہ مثال کے طور پر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر اوزون لیئر نہ ہو تو وہ ریز ہماری دنیا تک پہنچ جائے جس کی وجہ سے ہم سب کی جلد جو ہے وہ کاغذ کی طرح ہو جائے، اور کینسر ہو جائے، سب ختم ہو جائے، درخت ہرے نہ ہو پائیں، درخت کے پتے سڑ گل جائیں، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کون سی 7 لہریں رکھی، کون سے 7 آسمان رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سے 7 الگ الگ چھتیں رکھی ہیں، اس کا ہم کو علم نہیں ہے، جیسی تحقیق ہوتی ہے ویسی ہم بات کرتے رہتے۔ فَقَدَرْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، لیکن 2 مرحلوں میں اس نے ان 7 چیزوں کو تقسیم کر دیا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ 4 دن یہ دنیا کے ساتھ، اور 2 دن آسمان میں ستارے، سیارے اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور اسی میں آپ جانتے ہیں پھر آپ کا ملکی وے اور گیلیکسی اور پھر سپر گیلیکسی اور کلاسٹر، سپر کلاسٹر، ساری چیزیں اس نے پیدا کر دی۔ 2 مرحلوں میں اس کائنات کو سجا دیا، اور ارشاد فرمایا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر ایک کو اس نے اپنی اپنی ڈیوٹی دے دی، ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹی دے دی۔ سورج کو ڈیوٹی دے دی کہ تم جلتے چلے جاؤ، دنیا کو ڈیوٹی دے دی تم دوڑتے چلے جاؤ، گھومتے چلے جاؤ، اور اس نے اس کائنات کی پوری مخلوق کو اس کی اپنی ذمہ داری، اس کی اپنی ڈیوٹی، اس کا اپنا کام لگا دیا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور دنیا کا جو آسمان ہے، اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہم پہلے آسمان کی حد کو نہیں پہنچے تو 7 آسمان کو کیا سمجھ سکیں گے۔ دنیا کا جو آسمان ہے اس کو اس نے سجا دیا، وزینا، اور ہم نے سجا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا دنیا کے آسمان کو بمصابیح، قندیلوں سے، جو ستارے قندیل کی مانند لٹک رہے ہیں، روشن چراغ جیسے لگتے ہیں، ان سے وحفظاً، اور حفاظت کا ہم نے انتظام کر دیا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایٹماسفیئر کی کتنی ایسی لیئرز ہیں، لہریں ہیں، اور کتنی ایسی چھتیں ہیں جو ہماری دنیا کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو کبھی اتنے بڑے بڑے شہاب ثاقب ہمارے اوپر آ کر گرتے جن کا سائز ایشیا کے برابر ہوتا، یورپ کے برابر ہوتا، سوچیے آپ دنیا کا کیا عالم ہو جاتا۔ وحفظا، اور حفاظت کا بھی ہم نے انتظام کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت ہی غلبے رکھنے والا
علم رکھنے والا پروردگار ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. اس شان کے ساتھ کائنات کو پیدا کرنا کہ انسان کی ساری ضروریات کو محسوس کرنا، کہ انسان کو گرمی بھی چاہیے، حرارت بھی چاہیے، انسان کو ٹھنڈک بھی چاہیے، انسان کو رات بھی چاہیے، انسان کو دن بھی چاہیے، انسان کو 4 موسم چاہیے، اور انسان کو پانی چاہیے، بادل چاہیے، برسات چاہیے، اور انسان کو آکسیجن چاہیے، ہوا چاہیے سانس لینے کے لیے، گیسز چاہیے، معدنیات چاہیے. ساری چیزوں کا خاکہ بنانا، یہ کس قدر قدرت کی بات ہے. یاد رکھیے ذالک تقدیر العزیز. اور پھر چاہیے چاہتوں خواہشات کی لسٹ تو میں اور آپ بھی بنا لیں، میں بھی بنا لوں. مجھے چاہیے ایک پلین چاہیے، اور مجھے بنگلہ چاہیے، اور مجھے یہ لگژری کار چاہیے، اور مجھے وہ چاہیے، لیکن کنٹرول میں نہیں ہے. لا نہیں سکتا ہوں میں چیزیں، اپنے گھر اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں نہیں لا سکتا. خواب دیکھتا رہتا ہوں ایک الگ بات ہے، لیکن لا لینا بہت مشکل ہے. ارشاد فرمایا العزیز وہ غلبے والا ہے، کنٹرول والا ہے. ہر چیز پیش کر دیا اس نے. جس چیز کی ضرورت تھی، تم کو سورج کی ضرورت تھی، اس نے پیش کر دیا. تم کو چاند کی ضرورت تھی، پیش کر دیا. تمہارے موسموں کے لیے دنیا کو پھیرنے کی ضرورت تھی، اس نے پھیرا دیا. اور اس دنیا میں تم کو سارے سال پانی کی ضرورت تھی، پانی کو دوڑا دیا. لہذا العزیز العلیم علم والا ہے. اس کو پتا ہے انسان کی کیا ضرورت ہے، اس کو پتا ہے مخلوقات کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. لہذا ان ساری ضرورتوں کی تکمیل اس نے فرما دی. لہذا اس کی شان کریمی ہے کہ میرے اور آپ کے جینے کے لیے اس نے اس دنیا کو سجا دیا. اس کی قدرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اس کی رحمت کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہو رہا ہے. قدرت یہ کہ اگر کنٹرول نہ ہوتا، قدرت نہ ہوتی، تو دنیا کو ایسی اسپیڈ اور ایسی رفتار میں کیسے دوڑا دیتا کہ ہر سال ایک ہی وقت پر فجر طلوع ہوتی ہے. آج جتنے بج کر جتنے منٹ پر آپ کو سورج نظر آیا، آئندہ سال بھی آپ دیکھیں گے آج کی تاریخ میں اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں ہی سورج نظر آئے گا. یہ ایسی رفتار ذرا سی گھٹ نہیں رہی ہے، ذرا سی بڑھ نہیں رہی ہے، سالوں سے چل رہی ہے، اور صدیوں سے یہ چل رہا ہے نظام، صدیوں تک چلتا رہے گا. اس کے لیے کتنی بڑی قدرت کی ضرورت ذرا آپ اندازہ لگائیے. اس دنیا کو دوڑانے کے لیے اس کو بڑا میدان بنانا تھا، لہذا اس نے بڑا میدان بنا دیا. جب بڑا میدان بنایا تو لازمی بات ہے بڑے سہاروں کی ضرورت تھی، لہذا بڑے بڑے سیارے بنا دیے. اور عالم یہ ہے ان ستاروں سیاروں کو خاندان میں بانٹنے کی ضرورت تھی، لہذا ان کو خاندانوں میں بانٹ دیا. سولار سسٹم بنا دیا، یہ سسٹم بنا دیا، وہ سسٹم بنا دیا. یہ قدرت کی بات ہے. اچھا، قدرت سے ساری چیزیں وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد سے اب عالم یہ ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو کسی کے حوالے کر دیا. چلو اب تم لے کر چلاؤ، پروڈکٹ ہو گیا، لیکن اب آپ خرید لیجیے، اب آپ اس کو چلائیے، اس گاڑی کو جتنے دن ہو سکے اپنے کام میں لائیے، اور فالتو بیکار ہو جائے تو پھینک دیجیے. کہا نہیں، ربوبیت بھی ہے اس کی، ربوبیت بھی ہے. صدیوں سے وہ چلا رہا ہے، صدیوں تک وہ چلاتا رہے گا. جب تک اس کی حکمت تقاضا کر رہی ہے اس وقت تک اس پوری کائنات کو چلاتا رہے گا. اور ایسا اس نزاکت کے ساتھ چلاتا رہے گا، اس شان کے ساتھ چلاتا رہے گا. اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، تو وہ بڑی کائنات چلنے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں نا، لیکن کبھی اس کے نظام میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی نہیں ہوتی. کبھی نہیں ہوتا ہے کہ نیم کے درخت کا بیج لگا دے اس سے آم پیدا ہونا شروع ہو جائے. آم کی گٹلی آپ وہ بیج کے طور پر لگا دے اور اس سے نیم کا درخت پیدا ہو جائے، جام کا درخت پیدا ہو جائے. کہیں ایسی کوئی غلطی نہیں ہوتی. لہذا اس کی ذات کا عالم یہ ہے، ربوبیت بھی ہے اس کے اندر، قدرت بھی ہے، اور پھر یہ جو ڈیزائن کیا ہے، جو نظام بنایا ہے، علم بھی ہے اس کا وہ وسیع علم ہے جس علم کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کس کیڑے کی غذا کہاں ہے، کیسے اس کو ملنا چاہیے، اور انسان کو کیسے کون سی غذا کب دینا چاہیے. اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ گیہوں پیدا کر دیتا، لیکن ذرا آپ سوچئے نظام ٹھپ ہو جاتا، سب گیہوں کھاتے پڑے رہ جاتے. اللہ تعالیٰ نے کہیں گیہوں پیدا کیا، کہیں کاٹن،
لہذا خرید و فروخت ہے، تجارت چل رہی ہے، جدوجہد چل رہی ہے، انسان محنت کر رہا ہے، ایک انسان کپڑے بنا رہا ہے، ایک انسان عمارت تعمیر کر رہا ہے، اور تیسرا انسان ہے کہ وہ علاج دوا دارو کر رہا ہے۔ لہذا ساری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا کہ کوئی کام یہ کرے، کوئی کام وہ کرے، آپس میں سب مل کر اجتماعی زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ارشاد فرمایا سواء للسائلین، پورے ضرورت مندوں کے لیے اس نے برابر برابر کا انتظام کر دیا کہ ہر فرد اپنی ضرورت کے مطابق جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ اب اس کے بعد جو انسان اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ کی قدرت کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سورج کوئی اور بنایا، چاند کوئی اور بنایا، دنیا کوئی اور دنیا میں بارش کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو ارشاد فرمایا یہ منہ پھیرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے، یہ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ فَإِنْ عَرَضُوا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں نبی رسول، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس عذاب سے آگاہ کر رہا ہوں، اس عذاب سے تم کو میں ڈرا رہا ہوں جس عذاب کے شکار قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ بھی آئے گی۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کا اشارہ میں گزشتہ کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عتبہ آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ آپ جو اچھی سے اچھی چیز کا مطالبہ کریں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، بادشاہ چاہیے تو دے دیں گے، دولت چاہیے تو دے دیں گے، شہرت چاہیے تو دے دیں گے، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں کسی اچھی جگہ اس کا ہم انتظام کر دیں گے، لیکن آپ یہ ختم کر دیجئے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت، یہ اس میں ذرا سا آپ کمپرومائز کر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری پیشکش سننے کے بعد جواب میں یہی آیتیں تلاوت فرمائی، اور ان آیتوں کو جب تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو بڑی شان کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹھ کی طرف رکھ کر وہ سینہ تان کے بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اس کی قدرت اور اس کی نعمت اور اس کے کارخانے عالم کی رنگینی کا اگر تم انکار کرتے ہو اور اس کی وحدت کا، اس کی توحید کا انکار کرتے ہو، فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو اے نبی آپ اطلاع دیجئے، اس کو انفارم کیجئے، اس کو آگاہ کر دیجئے کہ ایک زبردست قسم کی چنگاڑ آئے گی، ایک عذاب آئے گا جس سے تم تباہ کر دیے جاؤ گے۔ وہ اس مقام پر جو اب تک اتراتا ہوا بیٹھا ہوا تھا، سینہ تانے بیٹھا ہوا تھا، اس مقام پر اس کے جسم میں بھی جھریاں آ گئی، وہ تھرا گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فوراً الرٹ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آگے مت پڑھیے، آگے مت پڑھیے، کیونکہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اسی لیے کسی عذاب کی خبر نہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر انکار کرو گے، پہلو تہی کرو گے، اعتراف نہیں کرو گے، فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، صاعقہ چنگاڑ کو کہتے ہیں، چیخ۔ اللہ کے جتنے عذاب آئے اس میں ایک بڑی آواز ہوا کرتی تھی، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں دیکھیے ساؤنڈ پاور جو ہوتا ہے، آواز کا اثر، چیخ کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے، کلیجے پھٹ جاتے ہیں اسے اور کھوپڑیاں چٹک جاتی ہیں۔ لہذا فرمایا انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود پر جیسے عذاب آئے، چنگاڑ آئی۔ ہوا کیا، اذ جاءتہم الرسل، ہمارے رسول ان کے پاس پہنچے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، تو وہ آگے سے بھی سمجھاتے رہے، پیچھے سے بھی سمجھاتے رہے، اور دو طرح کے ترجمے کیے گئے کہ وہ مجلس کے سامنے سے خطاب کرتے رہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے پکڑ پکڑ کر خطاب کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہر دو طریقے سے وہ سمجھاتے رہے، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ
کہ وہ آگے کے بارے میں بھی سمجھائے کہ جو کچھ تم کر چکے ہو وہ کیا کر چکے ہو، اور پیچھے کے بارے میں بھی کہ آنے والا دن کیسا ہے، آخرت کیسی ہے، اور قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور موت کے بعد کا مرحلہ کیسا ہوگا، آگے کی زندگی، پیچھے کی زندگی، ہر دو چیزوں کے بارے میں سمجھاتے رہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور مطالبہ کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور عبادت کا مفہوم عربی میں بہت جامع ہے، عبادت کا مفہوم عربی میں بہت جچا تلا ہے، جس کی تشریح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ عبادت کے معنی ہوتے ہیں کہ ہی منتہا المحبت والخضوع والخوف، تینوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ آخری درجے کی محبت بھی ہونا، اور پوری مکمل اطاعت اور فرما برداری، اور اسی کا خوف، اسی کا ڈر، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو عبادت کا مفہوم کہ محبت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ رحمان، اس ارحم الراحمین نے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا، اور اطاعت اور فرما برداری بھی ہو تو اسی کی ذات سے کہ اسی کا حکم مانا جائے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو انسان، اسی کی تعظیم کرے اور اسی کے لیے وہ جھک جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو تو بس اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ کے ایک نوجوان وہ بہت بیمار ہے اور ایسا لگتا ہے شاید وہ بچیں گے نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے پہنچے، اور آپ نے ان کی پیشانی سہلائی اور شفقت کے ساتھ فرمایا کیف تجد، کیسے پا رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے بڑا عارفانہ جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں پوچھا کہ صحت کیسی ہے، کیسا پا رہے ہو، درد ہے، تکلیف ہے، کیا ہے؟ اس نے بہت عارفانہ جواب دیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ پا رہا ہوں، کبھی اللہ کی رحمتوں سے امید ہو رہی ہے، کبھی اس کے فیصلوں سے ڈر ہو رہا ہے، خوف اور امید کے درمیان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ بھی اللہ کے خوف اور اس کی رحمتوں کی امید کے درمیان ہوتا ہے، کبھی وہ عذاب کا شکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم، اللہ کی رحمتوں کا انسان امیدوار بھی ہو، اور اس کی قدرت اور اس کے قہر سے خوفزدہ بھی، اور ان دونوں جذبات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرنگو، اس کے لیے اس کے دربار میں سجدہ ریز۔ ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کیفیت بس اللہ کے ساتھ ہو، کسی کے آگے تمہارا سر نہ جھکے، کسی کے سامنے تم دست سوال دراز نہ کرو، کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، غیب کے خزانے سے بس اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی اور نہیں دے سکتا، سوال کرنا ہو تو بس اللہ سے سوال کرو، اور اسی سے لو لگاؤ، اسی سے امیدیں باندھو، اسی کے دربار میں حاضر ہونے کا تم ہمیشہ احساس رکھو، خیال رکھو، عقیدہ رکھو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ جواب میں کیا کہا قوم نے؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی ہوتی نعوذ باللہ تو ہر ایک کے پاس ایک ایک فرشتہ بھیج دیتا، کیوں اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی یہود کہ آپ کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں ڈائریکٹلی نہیں آیا؟ فإنا بما ارسلتم به کافرون، جو کچھ تمہاری جانب بھیجا جا رہا ہے اور رسالت کے جو تقاضے اور جو وحی تم پر آ رہی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں مانے ہم تم پر کہ تمہارے پاس فرشتہ آ رہا ہے؟ ان نادانوں کو نہیں معلوم تھا کہ فرشتوں کا مقابلہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ان نادانوں کو نہیں معلوم کہ فرشتے آتے ہیں تو عام انسان اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت بھی گھبرا جاتی کہ فرشتے کیوں آ گئے۔ ان نادانوں کو نہیں معلوم تھا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں، اللہ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ دیکھے گا انسان، بے شک دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا، لیکن ان کو دیکھ لینے کے بعد پھر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کرے، اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، نہیں، اس کے بعد پھر اس کا نام اعمال لپٹ دیا جائے گا، چارج لے لیا جائے گا، حلق میں دم گھٹ جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ فرشتوں کے ظہور کو انسان معمولی چیز سمجھتا ہے، لہذا ان لوگوں نے کہا کہ لو شاء ربنا
میں ترجمہ خاص طور پر ایسا کر رہا ہوں جس سے ہم ان کی بدتمیزی کو محسوس کر سکیں. اگر اللہ کو ہمارے رب کو ضرورت ہی پڑی تھی کہ ہم مسلمان ہوں لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً تو ہمارے پاس فرشتوں کو بھیجتا. میرے پاس آتے جبرائیل اور مجھ سے کہتے مسلمان ہو جاؤ تو میں مسلمان ہو جاتا. اس نادان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب جبرائیل آ جاتے اور کہتے تو مسلمان ہو جاؤ اور اس کے بعد تم مسلمان نہ ہوتے تو تمہارے پراخچے اڑا دیے جاتے, تم کو چکنا چور کر دیا جاتا. اس کے بعد پھر کیا اختیار رہ جائے انسان کا, پھر کیا چوائس باقی رہ جائے. ذرا سوچیے آپ فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے مخلص بندوں رسولوں نبیوں کے واسطے تم کو سمجھایا. فرمایا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. حضرت ہود علیہ السلام سے, حضرت شعیب علیہ السلام سے, حضرت صالح علیہ السلام سے, حضرت نوح علیہ السلام سے, اللہ کے رسولوں سے ان قوموں نے کہا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. جس چیز پر تم بھیجے گئے ہو, جس نبوت پر, رسالت پر, جن تعلیمات پر, اس کا ہم انکار کرتے, اس کو ہم قبول نہیں کرتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور رہے قوم عاد کے لوگ جو آگے سورۃ الاحقاف میں وضاحت آئے گی کہ یمن کے ایک حصے میں آباد تھے اور بڑے ترقی یافتہ تھے اور محنت کر کر کے اپنا کثرتی بدن ایسا طاقتور بنا رکھے تھے کہ کوئی چیز ان پر غالب نہیں آتی, نہ بیمار ہوتے اور نہ موسموں کی وجہ سے کمزور ہوتے, لمبی عمریں اور اچھی ہائٹ اور فٹ فاٹ باڈی, کھاتے پیتے اور ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی. لہذا ان کو اپنی طاقت پر, شان و شوکت پر, اپنی جوانی پر اور اپنی اس ترقی پر اتنا ناز, اتنا غرور تھا کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کیا, انکار کیا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. حق نہیں تھا ان کو کہ وہ غرور کریں, لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا, غرور کیا. سوچتا نہیں انسان کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا کیا چیزیں اس کائنات میں. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. انہوں نے کہا ہم سے طاقتور کون ہے ذرا بتاؤ. ہاتھیوں پہ تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, گینڈوں کو تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, موسموں پہ ہم قابو پا لیتے ہیں اور مصیبتوں پر ہم قابو پا لیتے ہیں. اسٹرگل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر, صحت, توانائی, ساری چیزیں ہمارے اندر. ہم سے بڑھ کر کون سی قوم طاقتور ذرا لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم تھا. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. جس پروردگار نے, جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے کتنا بڑا طاقتور ہے, انہوں نے غور نہیں کیا. اولم یروا, انہوں نے نہیں سوچا, ان اللہ الذی خلقهم, جس اللہ نے ان سب کو پیدا کیا, هو اشد منهم قوة, وہ بہت طاقتور ہے, ان پر قابو رکھنے والا, ان پر کنٹرول کرنے والا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے, ہمارے دین کا انکار کرتے رہے, ہماری تعلیمات کا انکار کرتے رہے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اب اگر اسلام پیش کرو گے, اب اگر دین پیش کرو گے, اب اگر توحید کی باتیں کرو گے, اب اگر اپنی نبوت اور رسالت کی جانب دعوت دو گے تو تمہاری گردن اڑا دیں گے, تم کو ختم کر دیں گے, رہنے نہیں دیں گے. حضرت ہود علیہ السلام پریشان ہو گئے, اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ مولا فیصلہ کن مرحلہ ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس دعوت پہ تو نے مجھے مبعوث کیا اس سے میں وڈرا ہو جاؤں, دعوت میں دیتا رہوں گا. اب آگے تیرا اختیار, یا تو میری گردن کٹے یا میری قوم کی گردن کٹے, میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ہود, آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں, آپ آگے بڑھتے رہیے, آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیجئے, آپ اپنا فریضہ انجام دیجئے, آپ اپنا کام کیجئے, اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لائے گا. لہذا حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا تو قوم نے کہا کہ اب ہم حضرت ہود کو ختم کر دیں گے, نکال دیں گے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ کالے بادل آ رہے ہیں. 3 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے بارش کے بڑے محتاج تھے, پانی کے بڑے ضرورت مند تھے. لہذا انتظار کر رہے تھے کہ اس سال اچھی بارش ہوگی
جب انہوں نے دیکھا کہ سیاہ کالی گھٹائیں چلی آ رہی ہیں، جشن منانے لگے، گھروں سے نکل آئے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ قوموں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتی، ہر چیز پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، بعد میں وہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ خوشیوں سے بہت ہی آپے سے باہر ہو کے برتھ ڈے بناتے ہیں، وہی برتھ ڈے ان کی آخری ہو جاتی ہے، وہی کیک ان کی زندگی کا آخری کیک بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی نادانی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بادلوں کو دیکھ کر مارے خوشی کے گھروں سے نکل کر کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ دیکھو بادل چلا آ رہا ہے، خوب برسے گا، بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بادل برسنے والا نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے فیصلے کو لے آؤ، عذاب کو چیلنج کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ذرا اللہ کا عذاب دکھا دو، یہ وہی عذاب ہے، ڈرو، توبہ کرو، رو لو، گڑ گڑا لو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہود وہی پرانی بات کرتے ہیں، ابھی ہود کے ذہن سے وہ سب چیزیں نہیں نکلی، ابھی تو خوب بارش ہوگی، مزہ آئے گا، لطف آئے گا، کھیت کھلیان جل تھل ہو جائیں گے۔ اچانک وہ بادل کالے سیاہ ان کے سر پر پہنچے، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، پھر آندھی تھی، انتہائی خطرناک آندھی تھی، فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو ان کے لیے منحوس ثابت ہو گئے۔ دن منحوس نہیں ہوتا، زمانہ منحوس نہیں ہوتا، لیکن انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کرتوت کی وجہ سے انسان خود منحوس ہو جاتا ہے، اور ان کے وہ زمانے کو منحوس کر دیتا ہے، وہ علاقے کو منحوس کر دیتا ہے، اور اس کے انسان کی ان بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے معصوم دیگر مخلوق بھی مری جاتی ہے اور ہلاک ہو جاتی ہے۔ فی ایام نحسات، وہ اس زمانے میں، ان دنوں میں یہ عذاب آیا جو ان کے لیے بہت منحوس ثابت ہوا۔ منحوس کا جو مفہوم ہوتا ہے، نحس سے جو مفہوم نکلتا ہے یہ جملہ اور یہ لفظ منحوس کا، اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو، کوئی برکت نہ ہو، برکت سے خالی، رحمت سے خالی چیز کو عربی میں منحوس کہتے ہیں۔ لازمی بات ہے جن دنوں میں اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ رہا ہے اور جس وقت اللہ کا فیصلے عذاب جاری ہو رہا ہے تو اس وقت کیا خیر و برکت۔ لہذا فی ایام نحسات، عالم یہ ہوا کہ یہ آندھی چلنا شروع ہوئی تو چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی۔ فسخر علیہم 7 لیال و8 ایام، عالم یہ ہوا کہ آج صبح سے مثال کے طور پر شروع ہوئی تو 8 دن لگاتار چلتی رہی، ان 8 دنوں میں بیچ میں 7 راتیں جو آئی تو ایسا نہیں انٹرول ہو جاتا تھا، رات کو رک جاتی تھی، دن اور رات، دن اور رات، دن اور رات، اور پھر اس کے بعد سے یہ اللہ کا فیصلہ ایسا ان کے اوپر جاری ہوا، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم بتا دیں ان کو کہ دنیا میں ذلت کا عذاب کس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، طاقتور، لمبے چوڑے، کثرتی بدن اور تیز ترار، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی لاشیں میدان میں ایسے بکھری ہوئی تھی جیسے کسی نے کھجور کے درخت کے تنوں کو کاٹ کے بکھیر دیا ہو، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ارشاد فرما کہ خالی تنے، کھوکھلے تنے جیسے کہ پھیلا دیے، کھوپڑیاں ان کے جسم سے، گردنوں سے جدا ہو کر کہیں اور پڑی ہوئی تھی، اور تن ان کا، بدن ان کا کہیں اور پڑا ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا دنیا میں تو جو کچھ ہوا ہو گیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت والا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، کوئی مدد کرنے کے لیے وہاں نہیں پہنچے گا، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ لہذا اگر اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنے کثرتی بدن پر، اپنی فورس پر تم کو اگر غرور و گھمنڈ ہو تو ذرا ان کے انجام کو دیکھ لو کہ اللہ کا عذاب کیسے آیا تھا۔ وَأَمَّا ثَمُودٌ، حضرت ہود علیہ السلام ہجرت کر کے نکل گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے چلے گئے، نارتھ میں کرتے چلے گئے۔ آپ ذرا سا میپ اٹھا کر دیکھیں کہ جو جزیرۃ العرب ہے اس کے ساؤتھ میں یمن آباد ہے،
اب نارتھ میں چلتے چلتے پورے ریگستان کو طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے اور آگے اور اوپر بڑھتے چلے گئے. یہاں سے پھر قوم پھیلنے لگی اور دیار صالح کے نام سے بستیاں ملتی ہیں, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پھر 400-500 کلومیٹر تک پھیلتے چلے گئے. پہاڑوں کو تراشنا انہوں نے شروع کر دیا. ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک عذاب آیا تھا, اور وہ عذاب آندھی کی شکل میں آیا تھا, اور آندھی نے لوگوں کو پاش پاش کر دیا تھا. لہذا ذہن وہی انسان کا ہمیشہ ناقص رہتا ہے, اور روٹ کاس کو نہیں پکڑتا ہے انسان, اوپر کی چیز کو پکڑتا ہے. لہ میں چلا جائے کہ حقیقت میں یہ کیوں ہوا. ہمیشہ عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو کیوں ہوا کا جواب ہے وہ کیا ہوا سے دے دیا جاتا ہے, اور ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ بعض ساحلوں پر سونامی آئی. کیوں آئی سونامی؟ جب آپ کیوں آئی کہیں گے تو کچھ 30 مارکہ قسم کے سائنٹسٹ نکلیں گے, اور وہ کہیں گے کہ بھائی سمندروں کے نیچے وہ زلزلے آئے, زلزلے کی وجہ سے پانی میں ارتیاش پیدا ہوا, پانی بستیوں میں داخل ہو گیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کیوں آیا, کیا ہوا میں نے پوچھا ہی نہیں تھا آپ سے. کیوں آیا؟ ساحلوں کو گندا کیا گیا, اللہ کی نافرمانی کی گئی, بے حیائی کے اڈے بنائے گئے, اللہ تعالیٰ نے زلزلے بھیجے سمندر کے نیچے. لہذا کیوں ہوا اس کا جواب کچھ اور ہونا چاہیے, کیسے ہوا اس کا جواب کچھ اور ہونا چاہیے. یہ عالم یہی ہوا قوم سمود کا بھی, کہ اب یہ سمجھتے گئے کہ آندھی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. بڑی ہوائیں تھی, 1 ہفتے تک چلتی رہی, سب کو اڑا رہی تھی اور آندھا کر کر کے پٹخ رہی تھی. لہذا اب اس کا علاج ذرا سا غور کرو. یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت اس کا فیصلہ کیوں آیا تھا, بلکہ کیا ہوا تھا اس پر سوچتے رہے, اور اس کا علاج انہوں نے نکالا کہ پہاڑوں کو تراش کے مکان بنائیں گے, اور پہاڑوں کے اندر رہیں گے تو آندھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی, ہوائیں ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. وَأَمَّا ثَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ, ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا اسوہ ان کے درمیان چھوڑا تھا, توحید کی دعوت تھی, نیکوکار لوگ تھے, لیکن دھیرے دھیرے اس ہدایت کو انہوں نے بھلا دیا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ, یہ ہے انسان کی سب سے بڑی نادانی کہ وہ ہدایت پر, رہنمائی پر, بینائی پر نابینائی کو اور گمراہی کو ترجیح دیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے, خود سے اختیار کرتا ہے. لہذا قوم سمود نے یہی کیا کہ اب دھیرے دھیرے ہدایت سے, رہنمائی سے, اللہ کے دین سے محروم ہوتے چلے گئے, اور پھر اپنا دین ایجاد کرنا شروع کر دیا. پہاڑوں میں گھر تراش رہے ہیں, اور اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ فلاں آندھی کی دیوی ہے, اور فلاں طوفان کا دیوتا ہے, فلاں بارش کی دیوی ہے, فلاں زلزلے کا دیوتا ہے. لہذا پتھروں کو تراشتے چلے گئے اور اپنی بستیوں کے نکڑ پر ان کو لگاتے چلے گئے. آپ جائیے پیٹرا میں دیکھیے, پیٹرا کی وادی میں بڑی بڑی زبردست قسم کی ایسی آپ کو کالونیاں ملیں گی, لمبی چوڑی, جو کئی کلومیٹر پر محیط ہے. ہر نکڑ پر آپ دیکھیں کہ ایک مندر بنا ہوا ہے, ایک مجسمہ لگا ہوا ہے, ایک پتھر تراشا ہوا ہے, کوئی کسی چیز کا سیمبل, کوئی کسی چیز کا سیمبل. اللہ تعالیٰ کو خدائے حقیقوں کو بھلا دیا اور ان پتھروں کی پرستش میں لگ گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی رہنمائی کی. حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ان پتھروں کی ٹکڑیوں میں, مورتیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے, لوٹو اللہ تعالیٰ کی طرف جو قادر مطلق ہے, جو ارحم الراحمین ہے, اور جو رب العالمین ہے, جو احکم الحاکمین ہے. پھر وہی جواب, پھر وہی نافرمانی, پھر وہی ضد, وہی ہٹ دھرتی جو قوم عاد کی تھی. اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا, اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم کو ایک اونٹنی چاہیے جو یہ پہاڑ سے نکلے, پہاڑ پھٹ جائے, اس میں سے اونٹنی نکلے. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا جب ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتے رہتے ہیں, مذاکرے ہوتے رہتے ہیں, تو بعض بڑے کنڈیشنز لگاتے رہتے ہیں, بڑھ چڑھ کے بات کرتے رہتے ہیں. بڑھ چڑھ کے بات کرنے والے نے کہا نہیں, اونٹنی بھی ایسی ہو, پریگننٹ ہو, اور اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے اور پریگننٹ ہو اور ہمارے سامنے آئے اور بچہ جنم دے, تب ہم سمجھیں گے کہ صالح تم رسول ہو.
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں مجبور ہوں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس مولا کے دربار میں دعا کروں گا۔ دعا کی کہ اللہ قوم یہ مطالبہ کر رہی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے صالح یہ ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان نہیں قبول کریں گے تو پھر برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ زبردست آسمان سے خوان اترے، ہمارا قسم کے کھانے لگے ہوئے ہوں، ہم سب جو فاقوں میں پڑے ہوئے بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں تو ہم سمجھ لیں اللہ کی قدرت، آپ اللہ کے رسول و نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی منزل علیکم، میں نازل تو کر دوں گا، فمن یکفر منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کے بعد جو انکار کرے گا تو اس کی کمر توڑ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ جب اپنے نگاہوں سے معجزے کا مشاہدہ کر لے گا، ایمان قبول نہیں کرے گا، پھر اس کو اختیار چھوڑی دوں گا، میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ڈرا ہو گئے، نہیں اللہ جیسے چل رہا ہے چلنے دیجئے، پھر آپ کا کوئی بڑا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا سب ان کی شرطیں پوری ہو جائیں گی لیکن اس کے بعد کفر جان لیوا ہوگا، کہا نہیں ہم آپ کی بات مان لیں گے، نرم پڑ جائیں گے۔ وہی ہوا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچے کو جنم دیا، اور ناقۃ اللہ ارشاد فرمایا اللہ کی اونٹنی بہت لمبی چوڑی موٹی تازی، لہذا پورے جانور ان کے اس کو دیکھ کر بھاگنے لگے، دیکھ دیکھ کے جانور بھٹکتے چلے جاتے، اور میٹنگ ہوئی، طے ہوا کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی باہر نکلے گی، چراگاہ جائے گی، پانی پیے گی، اور ایک دن قوم کے جانور نکلیں گے، پنگھر جائیں گے، پانی پیئیں گے، چراگاہ جائیں گے، چر کے آ جائیں گے۔ لہذا یہ شروع ہوا، تو پھر سازشیں شروع ہوئی، پھر میٹنگ ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ ارے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ہمارے جانور دبلے ہو رہے ہیں، ایک دن کھاتے ایک دن نہیں کھاتے، ناغہ ہوتا ہے۔ لہذا 9 لوگوں نے 30 رات و 8 دن ارشاد فرمایا، 9 لوگوں نے یہ تہیہ کیا ہم کام تمام کر دیں گے اونٹنی کا، تو فکر نہ کرو۔ لہذا جس دن وہ اونٹنی نکلی تو ان 9 بدبختوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے گھٹنوں پر تلواریں چلائی، جب وہ بیٹھ گئی اس کو ختم کر دیا، اور جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو فرمایا 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر تم سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب دھمکی کی باتیں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہوا ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ بستی سے روانہ ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہجرت کر لی، اور حضرت صالح علیہ السلام کا بستی سے روانہ ہونا تھا کہ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، تیسرے دن جب صبح ہوئی تو مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا ڈھونڈو صالح کو، کہو 3 دن کا وعدہ کر رہے تھے، آج تیسرا دن ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، ایسی گھڑگھڑاہٹ تھی، اس کے بعد جو زلزلہ آیا، زمین جو تھر تھر کانپنے لگی، تو پھر یہ اپنے گھروں میں بھاگے جیسے چوہا اپنے بلوں میں پناہ لیتا ہے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کے گھروں کو ان کے قبرستان کرنے والے، انہی گھروں میں پتھر کے مکانات میں چھتیں گر گر کر وہ تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، عذاب کی ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا، الہونی جو ان کو ذلیل کر دینے والی، ذلت سے دوچار کر دینے والی یہ چیخ تھی، بما كانوا يكسبون، ان کے اپنے گناہوں کی پاداش میں، ان کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے تھے اور جو میرے عذاب سے ڈرتے تھے، جن کے اندر تقویٰ تھا۔ نجات ان کو ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ وہ رہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں سے بچے ہوئے وہ رہتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی نافرمانی اور اس سے بغاوت سے وہ بچتے ہیں، اس کے فرما بردار، اس کے آگے وہ دبتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ان کو بچاتا ہے، اور میدان حشر میں کیا ہوگا، کیسے مجرموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا، اور نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے اس دن خیر سے، بھلائیوں سے، کامیابیوں سے سرفراز کرے گا، اس کا تذکرہ آنے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ۔ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔